بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ ایک صاحب ایمان کے لیے ہر آنے والا نیا دن اس کے ایمان کے نئے فتنے کی اور نئی آزمائش کی خبر لے کے آتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ اپنے زمانے کو فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ہوگا یعنی تابعین کا، ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان سے ملا ہوا زمانہ ہوگا یعنی تبع تابعین کا۔ یہاں تک پہنچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی زبان سے جس زمانے کو خیر کا زمانہ فرمایا گیا، تو خیر کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ایمان کے فتنے اتنے شدید نہیں ہوں گے، ایمان کی حفاظت جس میں اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ تین زمانے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، اس میں صحابہ اکرام آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تابعین، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی، اور تیسرے نمبر پر تبع تابعین، وہ لوگ جنہوں نے تابعین کی زیارت کی۔ یہاں تین زمانے ذکر کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے کہ یہ تین زمانے یہ بہترین زمانے ہیں، اس لیے کہ اس میں فتنے کم ہوں گے، انتشار کم ہوگا، ایمان کی آزمائش کم ہوگی۔ تو معلوم ہوا جتنا انسان نیک لوگوں کے زمانے کو پاتا ہے اور صالحین کا قرب پا لیتا ہے، اتنا اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آخری زمانے کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے ایسے میری امت پر ٹوٹیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے اڑ اڑ کر تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت تشبیہ دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جیسے بارش اڑ کر تمہارے گھر میں آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج جن گھروں میں رہتے ہیں اس کی چھتیں اوپر سے بند ہیں، ہمیں آسمان نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ آپ کھڑکی میں یا گیلری میں کچھ ٹائم کے لیے جائیں تو آپ کو لگے گا جیسے کچھ پھوار سی اور پانی کے کچھ اثرات ذرات اڑ کر اندر آ کے آپ کے چہرے کو لگیں گے، گھر میں اندر آئیں گے۔ تو فرمایا قرب قیامت کے فتنے ایسے ہوں گے جو خود بارش کے قطروں کی طرح اڑ کر تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
قیامت کے قریب فتنے ایسے ٹوٹیں گے میری امت پر جیسے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ نکل کر زمین پہ بکھر جائے. یہ واضح طور پر ایک سبق تھا، ایک پیغام تھا کہ جتنا زمانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اتنا فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اتنا آزمائشیں اور رکاوٹیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں یہ زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک بات ہمارے لیے بہت بڑے شکر کی ہے اور خوشی کی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فتنوں کے زمانے میں جس نے 10% دین پر عمل کر لیا، دین کی حفاظت کر لی، تو وہ گویا کہ اپنے ایمان کو بچا کر نجات پا کر جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائے گا. 10%. کیوں؟ اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. تو آج ہم ایسے ہی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان صالحین کی اور ان متقین کی اور ان علماء کی اور ان اہل اللہ کی کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، دن رات ہمارے لیے فکر مند ہو کر ہمارے ایمان کی، اعمال کی، علم کی، اخلاق کی، آداب کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. تو بچاؤ کا راستہ وہ ایک ہی ہے کہ ہم نیک ماحول سے اور نیک لوگوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، یہ سب چیزیں یہ دین کی نسبت والی بن جائے. تو اس لیے بہت بڑی غنیمت ہے کہ ہمیں نیک ماحول میسر آ جائے. آج ایک بڑا فتنہ وہ اس بے حیائی کا فتنہ ہے جو ایک خطرناک ترین فتنہ ہے جو امت پہ مسلط کیا گیا، اور بہت ساری غلط کاریوں کی طرح ایک بے حیائی امت پر یہ ڈالی جا رہی ہے کہ فروری کا مہینہ آتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے. اور ہم ایسے نالائق لوگ ہیں، ماحول سے کٹنے کی وجہ سے، مغربی دنیا سے، انگریز سے، ان کے الفاظ سے، ان کی تقریبوں سے اور ان کی بے لباسی سے اور ان کی بے شرمی اور بے حیائی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. جو انہوں نے کہا سر جھکا کے آمنا وسلمنا. تو وہ مغربی دنیا جو آج انسانی تمیز ختم کر چکی ہے، رشتوں کی تمیز ختم کر چکی ہے، جہاں گھریلو سسٹم اور نظام ختم ہو چکا ہے، ہم ان کی تقلید میں جو وہ کہتے ہیں ہم سلوٹ مار کے یس سر. تو وہ کہتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے ہے 14 فروری کو. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو محبت کے پھول پیش کریں، محبت کے پیغام دیں. کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں ویلنٹائن ڈے اگر میں آپ سے عرض کروں، ناجائز محبت کا عالمی دن ہے. محبت کتنا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایک پاک رشتہ ہے، اور ایک صاحب ایمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے۔ پھر اس کے بعد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو یہ جو دل اللہ پاک نے دیا ہے یہ اللہ کی محبت کا گھر ہے، اس میں اللہ کی محبت ہو۔ اس کے بعد ہمارے پیارے اور پاک پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمانی محبتیں ہیں جس کے بغیر ایمان نہ شروع ہو سکتا ہے نہ کامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک صاحب ایمان کی محبت اللہ پاک نے رشتوں میں تقسیم کر دی۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے اس کی محبت اس کے ماں باپ سے ہے، اور وہ ساری زندگی کی ہے اور مرنے کے بعد کی بھی ہے۔ پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے بہن بھائیوں سے اپنی محبت کرتا ہے، پھر جب اور بڑا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور پورے خاندان کی موجودگی میں یہ شرعی نکاح کر کے اس کی بیوی آ جاتی ہے، تو بیوی سے محبت کرنا، بیوی کے لیے شوہر سے محبت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر جب اولاد ہو جائے تو ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں، کسی پاک صاف آدمی دوست سے تعلق ہو اس سے محبت کریں۔ یہ ساری جائز محبتیں ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن آپ بتائیں اس کی کیا تک ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ ایک مرد ایک عورت جن کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی لین دین نہیں، وہ ایک دوسرے کو ناجائز محبتوں کے پیغام بھیجیں، ایک دوسرے کو اس دن سرخ رنگ کے گلاب پیش کریں۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ محبت کے پیغام دیے جا رہے ہیں، یہ محبت کے پیغام دیے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بے حیائی کا طوفان آ گیا، حیا کا، ستر کا، حجاب کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنوں کے ماحول میں ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر کے ماحول کی بھی حفاظت کریں، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ وہ دینی ماحول کو قائم کر کے اس سے جڑنا اور اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کرنا۔ اگر میرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، ڈرامے چلتے ہیں، نعوذ باللہ فلمیں چلتی ہیں، اگر میرے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اگر گھر کی مستورات شرعی پردے کا، حجاب کا، پردے کا، برقعے کا اہتمام نہیں کرتی، اگر ہم اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا، تربیت کا ماحول نہیں بناتے، بھول جائیں پھر اس کے بعد کہ آپ کی اولاد کی صحیح نہج پر دینی تربیت ہو سکے گی۔ یہ نفس کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے آج ان فتنوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ہم کیوں موقع بموقع انہی موضوعات پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے، بچیوں کے ہاتھ میں ہے، مردوں کے ہاتھ میں ہے، مستورات کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں یہ میسیجز آتے ہیں، یہ تصویریں آتی ہے، یہ پیغامات آتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون یہ فتنہ پھیلا رہا ہے اور اس فتنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حیا کے راستے پر آنا بہت ضروری ہے، اور اس کا آسان حل اچھے ماحول کو، مبارک ماحول کو، پاکیزہ اور نیک لوگوں کے ماحول کو اختیار کریں۔ جب ہم خود بھی، ہمارے گھر کے محرم مرد بھی، ہمارے بچے بھی
جب وہ نیک ماحول میں آئیں گے، نیک ماحول کو اختیار کریں گے، آپ خود ایک تبدیلی اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے اور آپ کو خود ماحول میں ایک برکت نظر آئے گی کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے آپ کے گھر کو ایک سکون عطا کر دیا۔ تو اس لیے نیک مجلسوں سے جڑیں اور نیک ماحول کو اختیار کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی، حیا کی حفاظت کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس دعا سے پہلے ایک دو باتیں سن لیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، یہاں مدرسۃ البنات کی معلمات طالبات بھی تشریف فرما ہوں گی۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار ہماری سالانہ اختتامی تقریب ہے، جس میں انشاءاللہ ختمات قرآن بھی ہے۔ جن بچیوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ناظرہ مکمل کیا ہے، ان کی تکمیل ہے، دعا ہے۔ اسی طرح جن طلبہ نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، ان کا ختم بخاری شریف ہے۔ جن طلبہ نے تخصص یعنی افتاء کورس، مفتی کورس کیا ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال الحمدللہ ہمارا پہلا خانقاہی اصلاحی روحانی اجتماع بھی بڑوں کے مشورے اور حکم سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو کل صبح 8 بجے سے 12 ساڑھے 12 بجے تک انشاءاللہ یہ نظم ہے۔ تو خاص طور پہ وہ طالبات جنہوں نے حفظ یا ناظرہ کی تکمیل کی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ کل اہتمام سے وقت پہ تیار ہو کر تشریف لائیں۔ معلمات ان کو آنے کا پابند کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود معلمات بھی اور جو بڑی طالبات ہیں وہ اہتمام سے لازمی طور پر آئیں۔ جو بہت چھوٹی بچیاں ہیں وہ کل بالکل بھی نہ آئیں، اس لیے کہ جگہ کے اعتبار سے بھی، تاکہ پریشانی نہ ہو اور مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، خاص طور پہ جو بیان میں اور مجالس میں آتی ہیں محلے کی، تو ان کو بھی دعوت ہے، لازمی تشریف لائیں۔ اسی طرح اگر طالبات جو حفظ یا ناظرہ مکمل کر چکی ہیں، وہ اپنے رشتہ دار خواتین کو ایک حد اور دائرے میں رہتے ہوئے، حد سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ جگہ آپ کے سامنے ہے، کتنی جگہ ہے، یہی جگہ کل ہوگی، کل کوئی اضافی جگہ نہیں ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں وسعت دے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، پھر انشاءاللہ بڑی تقریب کریں گے۔ اب جتنی جگہ اللہ پاک نے دی ہے تو اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے۔ تو مناسب درجے میں رہتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والدہ ہے آپ کی یا بہت قریبی ہیں، ان کو دعوت دیں اور لازماً اس تقریب میں، مجلس میں شرکت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہو، تاکہ ہماری یہ تقریب پچھلی تقریبوں کی طرح باعث خیر و برکت ہو، اس سے بڑھ کر ہو، اور اجتماع کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو، اور آنے والے جو معزز علماء اکرام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اکابرین اساتذہ ہیں، تاکہ وہ بھی ہم ان سے دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔